فرماتے ہیں ماں اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے تو ماں اگر اپنے بچے کو سزا دے تو ماں سزا اس وجہ سے نہیں دیتی کہ بچے سے نفرت کرتی ہے، اس وجہ سے دیتی ہے کہ بچے سے پیار کرتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میرا بگڑتا ہوا بچہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیں۔ اسی طرح اللہ اپنے بندوں سے پیار ماں سے 1000 گنا زیادہ کرتے ہیں، اور جب دنیا میں اللہ کسی اپنے بندے پہ تکلیف اور مصیبت، بیماری یا کسی بھی صورت میں ڈالتے ہیں، اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے اللہ اپنے اس بندے سے نفرت کرتے ہیں یا اللہ اس سے پیار نہیں کرتے۔ تو جس طرح ماں اپنے بچے کو، استاذ اپنے شاگرد کو، باپ اپنی اولاد کو اور بڑا چھوٹے کو تنبیہ کرتا ہے، کبھی ڈانٹتا ہے اور کبھی کچھ سزا بھی دیتا ہے، تو اللہ جب اپنے بندے سے پیار فرماتے ہیں، اللہ اس کو کسی ہلکی سی مصیبت کے اندر مبتلا فرماتے ہیں تاکہ میرا بندہ واپس آئے، رجوع کرے اور یہ بندہ توبہ کر کے پھر سیدھے رخ پر آ جائے۔ تو کسی شخص پہ بیماری کا آ جانا یا کسی بندے کا تکلیف کے اندر مبتلا ہونا یا کسی بندے کا حادثے کا شکار ہونا، یہ اللہ کی پکڑ اور گرفت نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے۔ لیکن اس تنبیہ کے باوجود بندہ پھر بھی نہ بدلے اور پھر ڈٹ جائے تو اب سمجھے کہ یہ تنبیہ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے گرفت ہے، اور اس کے لیے 3 صورتیں ذہن نشین فرما لیں۔ اگر کوئی شخص گناہ نہیں کرتا، نیک اعمال کرتا ہے اور گناہ ہو تو توبہ کر لیتا ہے، ایسے آدمی پر اگر تکلیف آئے تو یہ اللہ کی طرف سے درجات بلندی کا ذریعہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور معصیت نافرمانی کرتا ہے، اب اگر اس بندے پہ تکلیف آئی اور اس بندے نے توبہ کر لی تو یہ بیماری اور مصیبت اس بندے کے گناہوں کا کفارہ ہے، اب اس کے گناہ ختم ہو گئے۔ اور اگر کوئی بندہ پہلے بھی گناہ کرتا ہے اور بیماری کے بعد بھی کرتا ہے، پہلے بھی جرم، تکلیف کے بعد بھی جرم، تو یہ اللہ کی طرف سے درجات کی بلندی بھی نہیں ہے، یہ گناہوں کا کفارہ بھی نہیں ہے، یہ سمجھے کہ اللہ کی طرف سے دنیا میں گرفت ہے اور موت کے بعد کی گرفت اس کے علاوہ ہوگی۔ اب اس کے لیے نہ میں آپ کو نشانہ بناتا ہوں، نہ مجھے نشانہ بنائیں، نہ ایک دوسرے کو نشانہ بنائیں، ہم اپنے فیصلے خود کریں کہ اگر میری تکلیف آتی ہے تو میں پہلے کیا تھا اور تکلیف کے بعد کیا ہوں، میں پہلے کیا تھا، مصیبت کے بعد بدلا ہوں یا نہیں بدلا، اگر بدل جائے تو اللہ کی رحمت سمجھیں۔ اور دوسری بات یہ ذہن نشین فرمائیں، اللہ رب العالمین ہے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ رحمت للعالمین ہے۔ اللہ اپنے بندے کو جو حکم دیتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیتے ہیں، وہ حکم ہمیشہ بندے کے لیے مفید ہوتا ہے، اس میں بندے کا فائدہ ہوتا ہے، اس میں بندے کا نقصان ہرگز نہیں ہوتا۔ اس لیے مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہر وقت یہ ذہن بنائے کہ میرے اللہ کا ہر فیصلہ یہ میرے لیے بہتر ہے اور شریعت کا ہر حکم یہ میرے لیے مفید ہے۔